کی وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک بڑے سے بڑا کام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سوال ہوگا شباب کا قبل حالانکہ جوانی کہاں سے گزار کے آئے ہو؟ شباب کا قبل حالانکہ جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد صحت کا قبل سقم، اللہ نے اگر صحت دی ہے تو اس کو اللہ کے لیے لگا لیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی یہ صحت خراب ہو جائے، آپ بیمار ہو جائے، آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ فرمایا وغنا کا قبل فقر، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کر لیں اس سے پہلے کہ یہ مال آپ سے ختم ہو جائے، آپ کے پاس یہ مال نہ رہے۔ یہ ساری نعمتیں جب انسان ان کا شکر ادا نہیں کرتا، جب انسان ان کو صحیح استعمال نہیں کرتا، فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے یہ نعمتیں اور پھیل جائیں گی، یہ نعمتیں اور ملیں گی۔ اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے ان نعمتوں کا انکار کیا، شکریہ ادا نہ کیا، اگر اللہ کے سامنے نہ جھکے، اپنے وقت کو برباد کر لیا، ضائع کر لیا، تو پھر یہ نعمتیں زیادہ دیر آپ کا ساتھ نہیں دیں گی۔ فرمایا وَغِنَا کا قبل فقر، اگر مال ہے تو اس سے پہلے کہ آپ سے یہ مال نہ رہے اس سے پہلے آپ اس کو غنیمت جان لیں۔ فرمایا حیات کا قبل موت، یہ زندگی آپ کو ایسے نہیں ملی، یہ ملی ہے اس لیے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ، کل قیامت کے دن انسان اللہ کی عدالت سے اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ سب سے پہلا سوال ہی عمری فیما افناہ، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، 70 سالوں کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کا سوال ہے کہ جب سے تم نے ہوش سنبھالی تھی، جب سے تم نے بلوغت میں پاؤں رکھا تھا، جب تم سمجھنے کے قابل ہو گئے تھے، اس وقت سے لے کے موت تک آپ نے عمر کہاں پہ گزاری ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ آپ نے اس وقت کو اگر ضائع کیا تو کل ندامت کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا اس کے بعد عن شبابہ فیما ابلاہ، یہ جوانی کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، انسان اپنی صحت کے عروج پہ ہوتا ہے، انسان عبادت کر سکتا ہے، انسان توانا ہوتا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ ذرا اونچے سوال کریں جنہوں نے زندگی کی 35 بہاریں، 60 بہاریں، 70 بہاریں گزار لی ہیں، ان سے ذرا سوال کر کے تو دیکھیں بھائی جان کہ اس زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ کل کی بات ہے ہم جوان تھے، آج دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے ہو گئے۔ یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جاتا ہے، جوانی گزار کے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اخیر اس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم نے احتساب کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت کو گزارا کیسے ہے۔ فرمایا عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں ذرا مجھے حساب تو دو کہ کہاں پہ گزار کے آئے ہو۔ ومالہ من این اکتسب، حلال اور حرام کی پہچان ختم کرنے والے جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ سود سے کمائی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہمارا ذریعہ معاش نامعلوم تو نہیں ہے۔ آج حساب نہیں دے سکتے، اگر کوئی پولیس والا بلا لے کہ یہ مال کہاں سے آیا تھا، آج حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ جب مالک کائنات کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت حساب کیسے دیں گے۔ ومالہ من این اکتسب، ذریعہ معاش معلوم ہونا چاہیے، یہ پیسہ کہاں سے آیا، کتنی محنت کر کے کمایا ہے۔ وفیما انفق، یہی پہ بس نہیں ہے، پھر اس کے بعد جب یہ پیسہ آ گیا تو آپ نے لگایا کہاں پہ تھا۔ فرمایا وماذا عمل فیما عمل، کہ جو علم میں نے آپ کو دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا تھا۔ صحابہ کرام کی تڑپ کیا تھی، ہمیشہ جنت کی سوچ رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام، ایک دن ذکر ہوا کہ اللہ 50,000 لوگوں کو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت کا داخلہ دیں گے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لمحہ ہی تھا جس کو ضائع نہ کیا، فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، ہماری طلب اور تڑپ بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی جنت مل جائے، جہنم کی آگ ہم سے حرام ہو جائے،
ہماری ہمیشہ سوچ ہی یہی ہے، ہمیشہ فکر ہی یہی ہے، ہماری مجالس بھی ایسی ہیں، ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں۔ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو کل قیامت کے دن اللہ نے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ فرمایا اللہم اجعلک منہم، اے اوکاشا اللہ تجھے ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں۔ فرمایا وہ لمحہ تھا گزر گیا، کب سبق من کا اوکاشا تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ وہ ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جو انسان کو خاموش کر دیتا ہے، وہ ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جس میں انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جس میں انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جس میں انسان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، وہ ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں باغی لکھوا لیتا ہے۔ سید صدیق الحسن گوبانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص 50 سال تک اذان دیتا رہا، جب اتنا عرصہ گزر گیا، جب اذان دینے کے لیے وہ مکان مسجد کی چھت پہ چڑھا، ساتھ میں عیسائی گھرانہ تھا، جوان عورت نظر آئی، اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے جب عیسائی عورت کے اوپر نظر پڑی تو ایمان سے خالی ہو گیا، اذان دے کے فارغ ہو کے اس کے پاس جاتا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، میرا اور تیرا مذہب نہیں ملتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا ارادہ کیا، رات کو چھت سے سویا، گرا، گردن ٹوٹی، فوت ہو گیا۔ وہ لمحہ ہی تھا جس نے انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، جس نے ایمان سے خالی کر کے رکھ دیا۔ وہ لمحہ ہی تو ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا لیتا ہے۔ وہ لمحہ ہی تو ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کے ہاں سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے فکر کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی راتوں کو کیسے گزارا ہے۔ آج ہمارے یہاں المیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے منع فرمایا عشاء سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ ذرا گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں، ہماری محفلیں سجتی کب ہیں، ہمارے لمحات ضائع کب ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت برباد کب ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات سوشل میڈیا پہ گزر گئی، آدھی رات گیم کھیلنے میں گزر گئی، آدھی رات محفل کے اندر گزر گئی، آدھی رات گپوں کے اندر گزر گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ وقت تو برباد ہو ہی گیا۔ فجر کی فرضی نماز بھی صبح 8 بجے جب دفتر جانا تھا تب اٹھ کے پڑھی۔ مجھے بتائیں کہ اذان کا مقصد کیا تھا، اس بات کا اعلان کیوں ہوا، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کیوں بولے گئے، اس مسجد کا مقصد کیا ہے؟ اگر گھر میں نماز ہو جاتی ہے، مساجد کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بڑا خوب فرمایا تھا کہ بنا دی مسجد شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے مسلمان بن نہ سکا۔ یہ مسجدیں تو تعمیر ہو گئی، ان کے لیے چندہ تو دے دیا، محنتیں لگ گئی، اپنے دل کو مسلمان نہ بنا سکے، نمازی نہ بنا سکے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ساری کی ساری رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، رات گزر گئی۔ جب اللہ نے اعلان کیا من یدعونی فاستجیب لہ، جب دستک کا ٹائم آیا، جب تہجد کا وقت آیا، جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں اور صدائیں بلند کرنے لگا کہ مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے، مجھ سے دعا کرنے والا کوئی ہے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی فأعطیہ، مجھ سے سوال کر لے میں اس کو عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فأغفر لہ، مجھ سے استغفار کر لیں۔ جب ہم نے دعا کرنی تھی، جب ہم نے اللہ سے سوال کرنا تھا، جس وقت میں ہم نے اللہ سے بخشش مانگنی تھی، اس وقت کو ہم نے سوشل میڈیا کی نظر کر کے ختم کر دیا۔ اور المیہ کیا ہوا کہ ہم نے فجر کی نماز بھی اسی بستر پہ گزار دی۔ ہم نے کبھی فکر نہیں کیا ہمارے بے حساب لمحات ضائع ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے بے حساب لمحات
सोशल मीडिया की नजर हो रही है। हमने अपने लम्हात का हिसाब ही नहीं किया, हमने अपनी महफिलों का मुहासबा ही नहीं किया, हमने सैर व तफरीह में अपनी जिंदगी को गुजार दिया, खानों में अपनी जिंदगी को गुजार दिया, हमने इस दुनिया की आसाइशों में अपनी जिंदगी को गुजार दिया। जो हमारा असल मकसद था, जो हमारी आखिरी मंजिल थी, जो हमारी किताब लिखी जा रही थी, उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि हमने एक दिन कब्र में भी जाना है, हमने एक दिन हिसाब भी देना है, हमने एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा भी होना है, और उस वक्त हमसे इन सारी चीज़ों के बारे में सवाल भी होगा कि अल्लाह ने पूछना है कि ये मैंने सारी नेमतें दी थी, तो उन नेमतों को कैसे गुजार के आए हो, इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करके आए हो। फरमाया व इंसान नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, ये जो सुस्ता सांस इंसान को आता है ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर नहीं यकीन आता तो किसी अस्पताल की इमरजेंसी में जाए और वहाँ पे कराहते हुए मरीजों की आहें सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस सांस की कितनी कदर व अहमियत है। किसी वेंटिलेटर पे पड़े हुए इंसान को देखें, जरा एक अस्पताल का चक्कर इस नजरिए से तो लगाएं कि ये सांस कितना अहम है, जो हमें आसानी के साथ और बिल्कुल सहूलत के साथ और बिल्कुल बगैर किसी चार्ज से हमें ये मुयसर है। हमने इन सांसों को, इन लम्हात को, इस वक्त को कीमती बनाना है ताकि हमारी कब्र और आखिरत बेहतर हो सके। दुआ है अल्लाह हमें अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।